دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اپنے مذہب کے طور پر اسلام کو ہی پسند کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہ صرف پیسوں اور سستی شہرت کے لیے اپنا ایمان بیچ دیا بلکہ مسلمان سے کافر بن گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 10 ایسے ہی بدقسمت لوگوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر کافر بننا پسند کیا۔ نمبر 1، شمس پہلوی۔ شمس پہلوی ایران کے آخری بادشاہ محمد رضا کی بڑی بہن تھی، جنہوں نے اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ مل کر ایران میں حجاب اور نقاب کے خلاف تحریک چلائی۔ وہ مغربی سوسائٹی سے کافی متاثر تھی اور ایران میں بھی ویسا ہی ماحول بنانا چاہتی تھی۔ شمس پہلوی نے سال 1940 میں اپنے شوہر اور بچوں سمیت اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت مذہب اپنا لیا۔ نمبر 2، پروین بابی۔ 1970 سے 80 کے دوران بالی ووڈ میں صرف ایک ہی اداکارہ کا ڈنگا بجتا تھا جن کا نام پروین بابی تھا۔ وہ فلموں میں شوٹ کروائے اپنے فحش اور بولڈ سینز کی وجہ سے دنیا بھر میں جانی جاتی تھی۔ پروین بابی کا تعلق ایک انتہائی شریف پشتون قبیلے سے تھا۔ ان کے والد کا نام ولید محمد خان تھا، مگر پروین بابی نے دولت اور شہرت کے لالچ میں دین اور عزت کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ پہلے تو انہوں نے ہندو مذہب کو اپنا لیا، لیکن بعد میں انہوں نے ہندو مذہب کو بھی چھوڑ کر عیسائیت کو اپنا لیا۔ جنوری 2005 کے دوران پروین بابی اپنے ہی فلیٹ میں مردہ حالت میں پائی گئی۔ نمبر 3، فاطمہ ثنا شیخ۔ بھارتی فلم دنگل سے شہرت پانے والی اداکارہ فاطمہ ثنا شیخ، ان کی والدہ ایک کشمیری مسلمان ہیں جبکہ ان کے والد ایک کشمیری ہندو ہیں۔ نہ صرف فاطمہ کا نام مسلمانوں والا رکھا گیا بلکہ وہ بچپن سے ہی دین اسلام کے کافی قریب تھی، لیکن کچھ عرصہ قبل فاطمہ نے یہ اعلان کیا کہ انہیں نہ مسلمان کہا جائے اور نہ ہی ہندو، کیونکہ ان کا دونوں میں سے کسی مذہب میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ نمبر 4، زین ملک۔ دور حاضر کے ایک مشہور ترین سنگر زین ملک، جن کا تعلق برطانیہ سے ہے، وہ ایک پاکستانی مسلمان یاسر ملک کے بیٹے ہیں۔ یاسر ملک نے ایک برطانوی خاتون سے شادی کی جس کے نتیجے میں زین ملک کے ساتھ ان کی 2 بہنیں بھی پیدا ہوئی۔ زین ملک کی پرورش ایک عام مسلمان کی طرح ہوئی۔ انہوں نے نہ صرف قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی بلکہ نماز پڑھنے مسجد میں بھی جایا کرتے تھے۔ تاہم کچھ عرصہ پہلے زین ملک نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اب وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ زین ملک ایک امریکی ماڈل کیکی حدید کے ساتھ 6 سال تک بغیر شادی کے بھی رہ چکے ہیں اور ان سے ان کے ہاں ایک بیٹی بھی پیدا ہو چکی ہے۔ اب زین ملک خود کو ایک ایتھیسٹ قرار دیتے ہیں جو کہ خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتے۔ نمبر 5، تلکرتنی دلشان۔ سری لنکا کے سابق کپتان تلکرتنی دلشان سے کون واقف نہیں؟ آپ کرکٹ کی دنیا کا ایک جانا پہچانا نام ہے۔ 1976 میں پیدا ہونے والے دلشان کے والد تو ایک مسلمان تھے جبکہ ان کی والدہ بدھ پنتھ کی پیروکار تھی۔ دلشان کی پرورش ایک مسلمان کے طور پر کی گئی۔ انہوں نے نہ صرف قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی بلکہ وہ اپنی قریبی مسجد میں عبادت کی غرض سے بھی جایا کرتے تھے۔ ان کا حقیقی نام بھی پہلے توان محمد دلشان تھا اور ان کو شروع سے ہی کرکٹ میں کافی دلچسپی تھی۔ 16 سال کی عمر میں ایک پریکٹس میچ کے دوران انہوں نے اپنی کوچ کی بات مان کر دین اسلام کو چھوڑ کر بدھ مت کو اختیار کر لیا، جو کہ سری لنکا کا سرکاری مذہب ہے۔ نمبر 6، براک حسین اوباما۔ ایک سروے کے مطابق امریکہ کی 20% عوام یہ مانتی ہے کہ سابق صدر براک حسین اوباما کرسچن نہیں بلکہ مسلمان ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ براک اوباما کے آباء و اجداد مسلمان تھے۔ اوباما کے والد براک اوباما سینئر کا تعلق کینیا کی ایک مسلم فیملی سے تھا، تاہم براک اوباما نے اسلام کو چھوڑ کر کرسچن بننے کو پسند کیا۔ مارچ 2021 میں براک اوباما کی دادی کی وفات پر ان کو نماز جنازہ کے بعد ان کے بیٹے براک اوباما سینئر کے ساتھ دفن کیا گیا۔ نمبر 7، جاوید اختر۔ بالی ووڈ کے مشہور اداکار فرحان اختر اور زویا اختر کے والد جاوید اختر ایک مشہور شاعر اور کالم نگار ہیں۔ 78 سالہ جاوید اختر کا تعلق انڈیا سے ہے۔ ان کے والد جانثار اختر بھی ایک مشہور شاعر تھے، جبکہ ان کے دادا کا شمار برصغیر کے مشہور علماء دین میں ہوتا ہے۔ البتہ جاوید اختر شہرت کے معاملے میں اپنے آباء و اجداد کو کافی پیچھے چھوڑ چکے ہیں اور ان کی شاعری بھی پوری دنیا میں اپنا ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ یہ بات بہت لوگ جانتے ہیں کہ جاوید اختر کا نام بھلے ہی مسلمانوں جیسا ہو، لیکن اب وہ دین اسلام پر قائم نہیں بلکہ اب وہ ایک ایتھیسٹ، یعنی اب ان کے مطابق اس کائنات میں کوئی خدا موجود نہیں۔ نمبر 8، نرگس دت۔
بالی ووڈ اداکار سنجے دت کی والدہ نرگس دت کا شمار اپنے دور کی سب سے بہترین اور مشہور اداکاروں میں کیا جاتا ہے۔ وہ ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جن کو اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک ہندو اداکار سنیل دت سے ایک دن پیار ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار فلم سیٹ پر آگ لگ گئی اور سنیل دت نے اپنی جان پر کھیل کر نرگس دت کو آگ سے بچایا تھا۔ یہی واقعہ ان دونوں کی شادی کا سبب بنا۔ شادی کے بعد نرگس دت نے نہ صرف اپنا مذہب اسلام کو چھوڑ دیا بلکہ اپنا نام تبدیل کر کے نرملا دت رکھ دیا۔ نمبر 9، انور شیخ۔ پاکستان کے حاجی انور شیخ کا شمار بھی ان بد نصیبوں میں ہی ہوتا ہے جو کہ اسلام کو چھوڑ کر کافر بن گئے۔ انور شیخ 1 جون 1928 کو پاکستان کے شہر گجرات میں حج کے دن ایک کشمیری مسلمان کے گھر پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے والدین نے ان کا نام حاجی انور شیخ رکھا تھا، مگر انور شیخ نے نہ صرف پیسوں کی لالچ میں برطانیہ جانا پسند کیا بلکہ وہاں پر ایک گوری سے شادی کی اور اسلام کو چھوڑ دیا۔ بعد میں انہوں نے اپنا نام انور شیخ سے تبدیل کر کے انیروت گیان شیخہ رکھ دیا اور اسلام مخالف مضامین لکھنا شروع کر دیے۔ نمبر 10، تسلیمہ نسرین۔ تسلیمہ نسرین 1962 کے دوران مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئی جو کہ اس وقت بنگلہ دیش ہے، اور آپ بنگلہ دیش کی ایک مشہور مصنف بھی ہیں۔ ان کا تعلق بھی ایک مسلمان گھرانے سے ہی تھا، لیکن پھر یہ اچانک اسلام کو چھوڑ کر لادین ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کر دی، تاہم دنیا کے کئی ممالک میں آج بھی ان کی کتابیں بین ہیں اور بنگلہ دیش حکومت نے ان کو اپنی ریاست سے جلا وطن کر رکھا ہے۔ تاہم اب یہ ہندوستان میں قیام پذیر ہیں اور وہیں پر رہ کر اسلام کے خلاف زہر اگلتی ہیں۔ ان لوگوں کے علاوہ کچھ مشہور لوگ ایسے بھی ہیں جو یا تو دین اسلام کو چھوڑ چکے ہیں یا ان کے دین کا ابھی تک کسی کو کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔